بھائیوں سے بزرگوں سے گزارش ہے کہ وہ چونکہ یہ دینی علمی محفل ہے تو ذرا قریب قریب تشریف لائیں، اور بیان مختصر ہوگا، اس کے بعد آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کے لیے بھی ٹائم دیا جائے گا، تو بڑے دل جمعی سے تشریف رکھیں۔ اللہ سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق بات کی وصیت کرتے رہے اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے رہے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جب اس کی خلقت پیدائش مکمل ہو گئی تو شیطان نے اس کو دیکھ کے عجیب تصور کیا کہ یہ کیسی مخلوق ہے، اور جب دیکھا کہ اس کا پیٹ خالی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اس کے پیٹ کو میں خواہشات سے بھر دوں گا۔ جب اللہ نے اس خاکی انسان کے اندر اپنی روح پھونکی، اور یہ روح اللہ کا امر ہے، اور انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک مٹی، ایک جسم اور ایک روح، اور انسان کا جسم اللہ رب العزت نے مٹی سے گوندا، مٹی سے بنایا، اور یہ روح یہ اللہ کا امر ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے فلاسفر، وہ اس کو سمجھنے کے لیے کہ کون سی چیز ہے جو انسان سے نکلتی ہے، دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہو تو جب اس سے روح نکلتی ہے وہ جسم باقی رہ جاتا ہے۔ اب یہ بڑے فنکار بنے ہندو لوگ، اپنے جسموں کو جلا کر اور اس کی خاک کو سمندروں میں، پانیوں میں بہا دیں، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ جب چاہیں گے تو یہ ساری کی ساری راکھ اور سارے دریا یہ جب خشک ہو جائیں گے تو انسانوں کو پھر اکٹھا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کو مٹی میں دفنایا جاتا ہے تو مٹی ہر چیز اس کی کھا جاتی ہے الا عجب الذم، مگر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو وہ مٹی نہیں کھاتی۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت روحوں کو چھوڑیں گے تو ہر روح اپنی اس ہڈی سے جا کر مل جائے گی، اور اس ہڈی سے ہی انسان وہ کھڑے ہوں گے۔ کوئی ہندو ہے تو ہندو، کوئی مسلمان ہے تو مسلمان،
کوئی سکھ ہے تو سکھ، کوئی یہودی ہے تو یہودی، تو یہ اللہ نے ہر ایک کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اللہ نے حکم دیا کہ سارے فرشتے اس کو سجدہ کرو، تو یہ شیطان اس کو کبر، تکبر نے روک دیا کہ تو آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، تو کیسے اس کو سجدہ کرے؟ اس کبر کی وجہ سے اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے، قیامت تک مجھے مہلت دے، میں اس کی آنے والی نسلوں کو گمراہ کروں گا۔ اب بابا جی آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، کسی قسم کا غم اور کسی قسم کا فکر نہیں تھا، طرح طرح کے میوے۔ اللہ نے صرف ایک چیز کا کہا کہ اے آدم یہاں رہو، تم اور تمہاری بیوی، اسکن انت و زوجک، یہاں تم اور تمہاری بیوی رہو اور ہر قسم کے میوے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ان کو قسمیں دلائیں کہ اللہ نے صرف اور صرف تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن۔ اب ہمارے ابو جان آدم علیہ السلام، ساری انسانوں کے سردار، سارے انسانوں کے باپ، اور سردار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم، جتنے انسان ہیں ان سب کا سردار قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ہمارے ابو جان تمام انسانوں کے باپ، ان سے یہ غلطی ہوئی، جو ہی پھل کھایا شیطان کے وسوسے میں آ گئے اور اللہ نے لباس چھین لیا، پریشان ہو گئے۔ قرآن، اللہ کا قرآن فرماتا میں بیان ہے فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ النَّخْلِ، فوراً ننگا لباس چھین کے، اللہ اکبر۔ تو درخت جنت کے پتے لے کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ رہے تھے دونوں میاں اور بیوی، اور پھر اللہ نے ناراض ہو گئے اور پھر زمین میں بسا دیا۔ زمین میں آگے اللہ ناراض تھے تو اللہ رب العزت سے آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لی۔ پہلی دعا آدم علیہ السلام نے کیا سیکھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر۔ جنت بہت یاد آتی تھی میرے بھائیوں، آج ہم جنت کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ جنت اللہ کا بہت مہنگا سودا ہے۔ آپ نے کوئی اپنے دیہات سے اٹھ کے آپ شہر میں آتے ہیں تو کہیں آپ نے کوئی گھر خریدنا ہو تو اس کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، سارے بھائی محنت کرتے ہیں، کبھی اس کو کبھی اس کو کہ بھائی میں نے شہر میں جگہ خریدنی ہے، دلی میں جگہ خریدنی ہے، لاہور میں جگہ خریدنی ہے، کراچی میں جگہ خریدنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی جنت، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا یہ سودا کچھ مہنگا ہے، کچھ مانگتا ہے، کچھ کوشش مانگتا ہے، محنت مانگتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اب آدم علیہ السلام کو بہت یاد آیا، اب روٹی نہیں ہے، وہاں تازی پکی پکائی ملتی تھی۔ اب اللہ نے کہا کہ اب روٹی کمانی پڑے گی، کاشتکاری کرنی پڑے گی، گندم اگانی پڑے گی، چاول اگانے پڑیں گے، پھل کے لیے درخت لگانے پڑیں گے، ایسے نہیں ملے گا پھل۔ 6 مہینے لگتے ہیں، ایک پھل پکتا ہے اور ہم آسانی سے کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں اے آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے پیارے آدم، اگر پھر تم مجھے یاد کرو گے، نیکی کے کام کرو گے، پھر تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت سے جو دشمنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور یہ قیامت تک آنے والے انسان تک، یہ شیطان کو اللہ نے مہلت دے دی اور اللہ نے اس کو ڈھیل دے دی۔ اب وہ ہمارے پیچھے، اب ہمارے پیچھے ہے، مسلمان کے پیچھے ہے، مومن کے پیچھے ہے، محسن کے پیچھے ہے، کافر کے پیچھے ہے، اور ہر ایک کو گمراہ کرنے کے اس کے علیحدہ داؤ ہیں۔ یہ پہلوان ہوتے ہیں نا، تو وہ
جو چھوٹا پہلوان ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اور داؤ ہوتے ہیں، بڑا پہلوان اس کے لیے کچھ اور داؤ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اس کو وہ گمراہ نہیں کرتا، نماز کو کے لیے اس کی علیحدہ داؤ، مولویوں کے لیے اس کی علیحدہ داؤ، حافظوں کے لیے اس کی علیحدہ داؤ، مجاہدوں کے لیے اس کی علیحدہ داؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو جہنم دہکائی جائے گی 3 قسم کے لوگ، ایک سخی آدمی، ایک قاری آدمی، ایک مجاہد آدمی، کہ جنہوں نے بڑا قرآن پڑھا ہوگا اور جنہوں نے بڑی سخاوت کی ہوگی اور اس بندے نے بڑا جہاد کیا ہوگا، تو ان 3 بندوں سے پہلے جہنم کو سلگھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ تو اللہ پوچھیں، اللہ سے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو بڑی سخاوت کی۔ ایک قاری کہے گا میں نے بڑی قرآن پڑھے، میں نے لوگوں کو بڑا قرآن پڑھایا۔ مجاہد کہے گا میں نے بڑا جہاد کیا۔ تو اللہ فرمائے کہ تو نے جس کے لیے کیا تھا، جس کے لیے کیا، تیرا مقصد درست نہیں تھا۔ اب دیکھو کتنا نیکی کا کام ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بیچارے نمازوں سے دور ہیں، اب ان کو کہا جا سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نمازی بنائے، ہم ان کے وہ بظاہر نظر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم بعض ہمارے بھائی وہ نماز پڑھتے ہیں اور دوسرا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بڑی نہیں حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اس کے لیے دعا کرو، اس کو دعوت دو۔ یہ ہم پہ بہت حقوق ہیں، کیا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دعوت دی؟ نماز نہیں پڑھتا اس کے روم میں جا کے اسے ملے میرے بھائی، یہ نماز اللہ کلمے کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ ہم اپنے دعوتی اسلوب کو اپنائیں۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ اکبر جہنم والے عمل کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں گرا ہوتا ہے وہ ہیرا، لوگوں کی نظروں میں بہت معیوب ہے کہ دیکھو یار یہ کیا کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے نہ اس کے پاس کوئی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اللہ اس سے ایسی نیکی کرواتے ہیں کہ وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنت والے عمل کرتا ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا نیک ہے، بڑے عمل کرتا ہے، اور اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت فاصلہ ہوتا ہے، تو وہ ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے جس سے وہ جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور کوئی ہے رات کا بھولا ہوا جو مجھ سے معافی مانگ لے، اور جب رات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے کوئی ہے دن کا بھولا ہوا جو مجھ سے معافی مانگ لے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک، یہ اللہ کی یہ طریقہ ہے، سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کے 2/3 حصے گزر جاتے ہیں تو اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے، کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے مجھ سے شفا مانگے۔ تو اللہ ہمیں ہماری توجہ کس طرف دلانا چاہتے ہیں؟ اس اصل مقام کی طرف۔ انسان کا اصل مقام کیا تھا میرے بھائیوں؟ جنت، جہاں پہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو بسایا، اور پھر اس کا دشمن وہ شیطان وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا، اور شیطان آج دیکھو میرے بھائیو ہم دیکھتے ہیں گناہ کے راستے کھلے، اور اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ شیطان نے اپنا گمان غالب کر لیا، اپنا گمان سچا کر دکھایا، اس کے پیچھے لوگ لگ گئے سوائے چند لوگوں کے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے فرمانا، اے اللہ ہمیں ان میں سے فرمانا جن پہ شیطان کا داؤ نہ چلے۔ اور یہ وہ شیطان جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا دشمن، پچھلوں کا دشمن، آنے والی نسلوں کا دشمن، اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائیوں کو، اللہ دنیا میں تمام مسلمانوں کو، جو مسلمان نہیں اللہ ان کو مسلمان کر دے، اللہ جو مسلمان ہیں اللہ ان کو ان کے داؤ سے بچا۔ اور یہ شیطان جہنم میں کھڑا کیا تقریر کر رہا ہے؟ وہاں اس کا خطاب ہوگا،
اللہ اکبر. شیطان کا خطاب وہ اللہ قرآن پاک میں نقل فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. کہے گا شیطان کہے گا میں نے تو تمہیں ایک انگل لگائی تھی، تم میرے پیچھے آگے، میرا تو وعدہ جھوٹا تھا. ہم جھوٹے وعدوں کے پیچھے کتنا لگے ہوئے ہیں. اللہ کا سچا وعدہ قرآن ہے. کیا ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو وقت دیتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کے لیے تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کتنی عمریں گزر گئیں، ہمارے پاس ایف اے بی اے ایم اے کی ڈگریاں ہیں، نئی ڈگری تو قرآن کی ڈگری نہیں. اور اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میری قوم نے قرآن کو پس پش ڈالا. آج میرے بھائیو بدعملی کا شکار مسلمان کیوں ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ ہم قرآن سے دور ہیں. ہمارے پاس اللہ کو پہچاننے کا میرے بھائیو کوئی راستہ نہیں. جنہوں نے اللہ کو اپنی مرضی سے پہچاننے کی کوشش کی وہ آج گمراہ ہیں. کتنے لوگ ہیں، کتنے فرقے بن گئے کہ جن کو اللہ کی پہچان نہیں، وہ جانتے ہی نہیں اللہ کے متعلق قرآن کیا بتاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو بتاتا ہے وہ عقیدہ اللہ کے بارے میں، وہ عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ عقیدہ آخرت کے بارے میں، وہ عقیدہ قبر کے بارے میں، وہ عقیدہ موت کے بارے میں. یہی قرآن کی دعوت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی. زمانہ میرے بھائیوں کیا ہے؟ یہ زمانہ، یہ دن اور رات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں کہ دن اور رات کا آنا جانا اور زمین اور آسمان کی پیدائش، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے. وہ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ عائشہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور آپ اس رات اتنا روئے آپ کی داڑھی مبارک تر، اور پھر جہاں پہ سجدہ کر رہے تھے وہ جگہ تر. اور یہ قرآن کی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی آیت مجھ پہ نازل ہوئی. عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ عقل والے جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑی قیام کی حالت میں اور بیٹھ کر، والا جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پہ جب سوتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہوئے سوتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کیا کرو میرے بھائیوں، دیکھا کرو. یہ پہاڑوں میں آپ رہتے ہو، دیکھو یہ پہاڑ، یہ اللہ کی میخیں ہیں. اور ایک دن آئے گا یہ پہاڑ دھمکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. اتنی سخت مخلوق ہے. یہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کے بعد وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے اس زمین اور آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا. یہ اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے زمانے کی قسم کھا کے اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. میرے بھائیوں، جہاں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عمل کا ذکر کیا ہے ساتھ ایمان کا ذکر کیا. ایمان کے بغیر جو عمل ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ تہامہ پہاڑی جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر کوئی کراکرم ہے، کوئی ہندو کش ہے کہ جن کے سلسلے پاکستان سے چلتے ہیں، کوئی ہندوستان تک جاتا ہے. یہ سلسلہ جو ہے یہ یہاں سے مکہ سے شروع ہو کر یمن تک
یہ تہامہ پہاڑوں کا لمبا سلسلہ، اور تہامہ پہاڑوں جتنے عمل لے کے آئیں گے اور اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے. کیا ہوگا؟ ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا، ان کے اندر للہیت نہیں ہوگی، ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہاں بھی سارے انسانوں کو گھاٹے میں شمار کر کے، یہاں اللہ نے کسی جگہ قرآن پاک میں کسی جگہ پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ جس کے پاس اتنی دولت ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اتنے کارخانے ہو وہ کامیاب ہے. یہ سب یہ وسائل ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ اس شیخ صالح الحمید حفظہ اللہ، ان کے خطبے میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ جتنے وسائل ہیں دنیا کے اندر، یہ مقاصد نہیں ہے. آپ کے کاروبار مقصد نہیں ہے، آپ کی بلڈنگیں مقصد نہیں ہے، آپ کی ملازمتیں مقصد نہیں ہے. یہ ایک وسائل ہیں، ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے اس کو آپ اگر اچھا استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدے مند. یہی گاڑی آپ کے لیے اچھا ذریعہ ہے، آپ اس کے ساتھ اپنے بچوں کی روزی کماتے ہیں، آپ اس کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے کھانا لاتے ہیں، لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، عبادت کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں. وہ آپ کے لیے اچھا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی ذریعے کو غلط استعمال کریں گے، وہ قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی بن جائے. تو اللہ کہتے ہیں سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. پھر اللہ خود ہی بتاتے ہیں کون لوگ فائدے میں ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کی. نیک عمل کی. اب نیک عملوں کی ایک صورت میرے بھائیوں ایک ایسی آ رہی ہے کہ جس کی بہت فضیلت ہے. قسمت والے لوگ، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے کتنے دروازے میرے بھائیوں؟ 8 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. اس دروازے سے وہ لوگ گزریں گے کہ جو روزے دار ہوں گے. اور جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ایک باب الصلاح ہے، باب الصدقہ ہے، باب الحج ہے، ایک باب ایمن ہے. وہاں سے وہ لوگ گزریں گے کہ جن کا کوئی حساب نہیں. اللہ سے دعا کیا کرو میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسے دروازے سے گزارے جس کا کوئی حساب نہ ہو. اور وہ لوگ جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ بقیہ دروازوں سے بھی ان کو ندا ملے گی، آواز آئے گی کہ آپ اس دروازے سے بھی داخل ہو جائیں. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کی اب تیاری ہے، ابھی سے تیاری کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر روزے رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے. رمضان کی تیاری، اگر آپ بہت مشغول ہیں میرے بھائی، بہت تھک جاتے ہیں، بہت محنت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی انشاءاللہ رمضان میں ڈیوٹیاں بھی کم ہو جائیں گی. جو لوگ آپ کے لیے آسانیاں کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے. اور اب تیاری کرنی ہے، آپ نوافل پڑھیں. یہ نہیں کہ رمضان میں آدمی نوافل پڑھے، تراویح پڑھے اور بقیہ دنوں میں بس چھٹی. نہیں، یہ سارا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا. اب جو آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 3 وصیتیں کی کہ تو یہ 3 کام کیا کر. جب صبح سورج نکلے تو اشراق کے نفل پڑھا کر 2 رکعت، اور جب رمضان میں جب ہر مہینے 3 روزے رکھا کر، 13، 14، 15 ایام البیض کے. اور رات کو سوتے وقت تو وضو کر کے وطر پڑھ لیا کر. اگر تو وطر نہ پڑھے، صبح کے وقت اٹھ نہ سکے، اور جو آدمی 2 رکعت نفل پڑھ لے یہ سنتوں کے علاوہ، اللہ پاک اسے غافلوں میں سے نہیں لکھتے. تو یہ تیاری کرنی ہے، اور پھر سوچنا ہے کہ ہمیں پچھلی زندگی میں جو ہم سے خطائیں ہوئیں اللہ سے معافی مانگو. جو خطائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچائیں گے، جن کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک آنکھ وہ جو مسلمانوں کے لیے پہرا دے،
مسلمانوں کے لیے پہرا دے، اسلام کے لیے پہرا دے. تو ادھر دشمن ہے اور ادھر مسلمان ہے، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت کے لیے وہ پہرا دے. اور ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے رو پڑے. اب ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. اس کے لیے کسی پادری کے پاس یا کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یا کسی خطیب صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جس طرح عیسائیوں کے ہاں ہوتا ہے، کوئی گناہ ہو جائے تو وہ پادری صاحب کے پاس جاتے ہیں، پادری صاحب کو نذرانہ پیش کریں، اور جی پادری صاحب وہ کہیں گے جی تمہارے اوپر اتنا جرمانہ ہے اور تم اب صاف ہو گئے. یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام، اللہ اکبر، اسلام اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایسا دین دیا، اور انہوں نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ہر انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. اور اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروا دیا، آپ ان کو یہ کہہ دیجیے قل ما اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں لی، مزدوری صرف اور صرف اللہ کے پاس. تو میرے بھائیوں، سچی توبہ کریں، توبۃ النصوح. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کریں، صدق کے دل سے توبہ کریں. اور توبہ اپنے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی، کوئی گناہ ہو گیا اللہ کی طرف گڑ گڑانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے. بار بار توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا صدق کے دل سے. اللہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، اور گناہوں سے اللہ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ سے یہ عہد کرو کہ اللہ آج کے بعد ہم کوئی گناہ نہیں کریں. یہ سچی توبہ کی شرائط، توبۃ النصوح، سچی توبہ بندہ کرے، اور اس کے بعد ارادہ کرے کہ اللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنی یہ رمضان آنے والا ہے، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ترجمہ پڑھنا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے. ہم صدقہ نہیں کر سکتے، صدقے کے لیے تیاری کرنی ہے، بھائیوں کو ترغیب دلانا ہے، کوئی بھائی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوستوں کو کہنا ہے. یہ بھی ایک نیکی ہے. بعض بھائی کہتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ کسی کو کہہ تو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا تؤجروا، تم سفارش کیا کرو اور تمہیں بھی ثواب ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر 4 قسم کے لوگ، یاد رکھو 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ علم بھی دے اور مال بھی دے. علم اور مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کا دین پھیلائے، اور پھر مال کو بھی اللہ کے دین پھیلانے میں خرچ کر دے، طالب علموں پہ خرچ کرے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہ دنیا کا افضل ترین انسان ہے. اللہ ہمیں ان میں سے فرما کہ جس کے پاس علم بھی ہو، مال بھی ہو، علم اللہ کے راستے میں پھیلائے، لوگوں کو صحیح بات بتائے. ایک علم جہالت والا علم میرے بھائی کون سا ہے؟ عمل، وہ جس کی بنیاد قرآن اور حدیث پہ. علم وہ ہے العلم ما قال اللہ وقال الرسول، علم وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. اس کو علم الوحی بھی کہا جاتا ہے. یہ قرآن اور حدیث کا علم. اس کے علاوہ جو ہے یہ لوگوں کی باتیں تو ہو سکتی ہیں، وہ دین نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ فلانے بزرگ کی بات ٹھیک ہے، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم بہت احترام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے اور اللہ رب العزت کی بات دین ہے. ان کے علاوہ جتنے بزرگ ہیں ان کی بات وہ قرآن اور حدیث کے موافق ہے تو دین ہے، موافق نہیں تو وہ ایک عام آدمی کا قول ہے. تو یہ دوسرا بندہ وہ کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے اور مال نہیں ہے. وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ میرے پاس مال ہو تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں،
میرے پاس مال ہو تو میں بھی تیرے راستے. اب اس کی نیت کی وجہ سے اس کو اللہ نے وسائل نہیں دیے، علم دیا ہے. اس کی نیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں آدمی برابر. اب اس نے کیا، اگر ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ اللہ پاس میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو تو میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، تو اس کا کیا جاتا ہے؟ اپنی خواہش تو کرے یار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان لی مثل احد ذهب، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو اس پہ 4 دن نہ گزرے مگر میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. الا ما ارصده للدین، ہاں وہ تھوڑا سا جو ملک ہو میری میں اس کو اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھوں. ہم اچھی خواہشات، اچھے پروگرام ہم نے ابھی سے ترتیب دینے. اور تیسرا انسان کون ہے؟ جو اس کو پاس مال ہے اور جہالت ہے، کوئی گناہ کا کام ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور لوگ اشارہ کرتے دیکھو اس نے یہ گناہ کا کام کیا، یہ گناہ کا کام کیا، اور یہ بدترین انسان. اور چوتھا آدمی کون ہے؟ جس کے پاس جہالت ہے، مال نہیں ہے، گناہ ہے، مال نہیں ہے. کوئی بھی جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ فلانے چودھری صاحب یہ گناہ کر رہے ہیں، اس نے یہ گناہ کا کام کیا، اس نے یہ ڈاکہ ڈالا، اس نے یہ گندا کام کیا، وہ بھی خواہش کرتا ہے کہ میں بھی یہ کام کروں، میرے پاس بھی پیسہ ہو میں بھی یہ کام کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ گار اور یہ گناہ کی خواہش کرنے والا یہ دونوں برابر. اس لیے میرے بھائیو دل کی اصلاح، اخلاص کے لیے بھی اصلاح، اخلاص کے لیے بھی اخلاص ہے، اچھی نیت کے لیے بھی اخلاص، اس کو اچھی عمل صالح کے لیے نیک نیت کا ہونا ضروری ہے. عمل صالح اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا ہو، اخلاص ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ. اور پھر انسان دنیا کے اندر اس نیک عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے کہ پہلے سے اس کی حالت بدل جائے. ہم نے نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، پہلے سے ہماری حالت بدل جائے. اور اب ہم روزے رکھیں گے، پچھلے سارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس کے بعد ہماری نئی زندگی کا آغاز ہو. اللہ سے دعا کرنی، ابھی سے تیاری کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں بھی ایمان کی شرط ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ. ہر جگہ پہ جہاں بھی عمل کی بات آتی ہے ایمان اور احتساب، ایمان اور احتساب، ایمان ہو اور ساتھ نیکی کی امید ہو. تو میرے بھائیوں اللہ کے ہاں کامیاب کامران کون ہے؟ اللہ کے ہاں نہ کوئی پیسہ میں یار ہے، نہ کوئی رنگ میں یار ہے. اللہ تو ہمارے رنگوں کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والوانکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ ہماری صورتوں کو، ہمارے رنگوں کو نہیں دیکھتے، اللہ دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں. دلوں میں میرے بھائیو اللہ کو جگہ دو. دلوں پہ ہم اگر اللہ نے قرآن میں دلوں کے بارے میں زیادہ بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دل کے بارے میں بتایا. آپ نے فرمایا انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارے کے سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارے کا سارا دل وہ خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ دل ہے. اس دل کے اندر اللہ کی دل میرے بھائیو ایسے ایک پیالے کی شکل ہے. آپ اس میں اگر اچھی چیز ڈالیں گے، اللہ کی محبت ہوگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تو پھر اس میں گناہ کی نفرت ہوگی. اگر اس میں گناہ کی محبت ہوگی تو پھر اللہ کی محبت نہیں آ سکتی. آگ اور پانی کبھی بھی ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کی اصلاح کرنی ہے. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ بِالصَّبْرِ، آپس میں حق بات کی وصیت کرتے ہیں اور آپس میں صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ایک لمبا چیپٹر ہے، اس کے لمبے باب ہیں. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں یہ اس کا تفصیل سے ذکر ہوگا. اس کا عام یہ مختصر سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھ کے جو طاقت رکھتا ہے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اپنے زبان سے روکے، اور جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے. اگر وہ دل سے برا نہیں جانے گا تو دل سے برا نہیں جانے گا تو میرے بھائیوں اس کا ایمان خطرے میں ہے. اور اگر دل سے برا جانتا ہے فذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے.
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے، اور آنے جتنی ہماری زندگی گزر گئی اللہ اپنی رحمت سے گناہوں سے صاف شفاف کر دے۔ جب بندہ میرے بھائیو صدق کے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کی پہلی ساری خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دیتے۔ اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر کے نیکیوں میں بدل دے، اور اللہ آنے والے ایام، اس کی ایک ایک گھڑی، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ ہمارے رمضان، قیام، سیام، لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں فرما۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت، اس کو سمجھنے کی، احادیث مبارکہ کے مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر کے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ زندہ رکھنا تو اسلام پہ، موت آئے تو شہادت کی موت اللہ نصیب فرمانا۔ اللہ دنیا کے اندر جتنے میرے بھائی پریشان، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے۔ اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگیوں کو دور فرما۔ اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما۔ اللہ مجاہدین جہاں بھی تیرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی مدد فرما۔ جہاں پہ مسلمان مظلوم ہیں، افریقہ وسطیٰ میں، بورما کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان سب کی مدد فرما۔ اللہ اسلام کو بلند فرما۔ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ امت اسلامیہ پہ خاص طور پہ رحمت فرما۔ اللہ جنت الفردوس کا وارث بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو چند ایک سوالات کر سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ شیخ صاحب نے پچھلے ادھر درس میں اعلان کیا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ تک اطلاع پہنچ جائے گی۔ آپ بھی ابھی سے تیاری شروع کرنی میرے بھائیوں، ابھی سے قرآن کی تلاوت زیادہ کر دیں۔ اگر ایک رکوع پڑھتے ہیں 2 رکوع پڑھتے شروع کر دیں، آدھا پڑھتے ہیں سپارہ شروع کر دیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ رمضان آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نوافل شروع کر دیں اور نوافل میں قرآن پڑھیں، یہ سمجھیں یہ آپ کی تراویح۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 4 دن کا تربیتی کورس آپ کا شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ اعلان آ جائے گا، اس میں آپ کو مکمل یہ بتایا جائے گا کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی ثمرات کیا ہیں۔ ہمیں یہ ہم نے ثمرات اس کی، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا، لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ اب اس درخت کو دنیا کا پانی نہیں ملے گا، اس درخت کو جنت کا پانی ملے گا۔ اب جس کو جنت کا پانی ملے، ایسا درخت ہوگا کہ جس کا لمبا سایہ ہوگا، جس کے سائے میں جنتی چلیں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس جنت کے وعدے کے لیے یہ تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان۔ جی یہی ہے، ہاں جی۔ جی نہیں، اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شرعی مسئلہ ہے، مثلا وہ بے نماز ہے، بد اخلاق ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اشارہ ملتا ہے نا جب اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے تو گھر میں ان کی بیوی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی گھر والی تھی، تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گزر اچھا نہیں ہے، یعنی ناشکری کے الفاظ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ جب اسماعیل علیہ السلام آئیں تو ان کو کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ جب وہ آئے شکار سے گئے تو اس وقت دور دراز نکل جاتے تھے خوراک کے لیے، گھر میں آئے تو کہا کہ کون آیا تھا، کہ اس طرح بزرگ آئے تھے اور انہوں نے یہ آپ کے لیے پیغام چھوڑ کے گئے کہ گھر کی چوکھٹ بدل۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اشارہ ہے کہ میں تمہیں فارغ کر دوں، تم چلی جاؤ۔ اب وہ ایک سبب تھا کہ نبی کا بیٹا
وہ نبی کا بیٹا اور نبی کی بہو اور اس کی زبان سے ناشکری کے کلمات. تو اسی طرح اگر مومن ماں باپ ہیں، نیک ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ گھر میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور پھر بار بار کہنے پہ باز نہیں آتی، تو وہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اگر کوئی ذاتی مسئلہ ہو پھر ان کو سمجھانا چاہیے، ماں باپ کو سمجھانا چاہیے کہ ابو جی ایسی بات نہیں، اور پھر عورت کو سمجھانا چاہیے کہ آپ بھی ان کا احترام کریں. ہوتا یہی ہے کہ ہم بچیوں کو گھر میں لے آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائی ہے. سب سے بڑا سبب یہ ہے، بچیاں گھر آ جاتی ہیں اور اس وقت تک ان کو پرائی سمجھتے ہیں. وہ آپ کی بچی، جب انہوں نے جگر کا ٹکڑا دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عزت اگر خاندان میں کسی کی ہے تو وہ بچی کے والدین کی، جنہوں نے آپ کو بچی دے دی. اور بچی آتی ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو دوسری طرف رکھا جائے. نہیں، وہ آپ کے ایک خاندان کا حصہ ہے، اس کو اپناؤ، اس کو اندر اس کو اپنائیت دو، اس کو دور دور نہ رکھو. یہ جس وجہ سے دوری ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بعض شخصی مسئلے ہوتے ہیں، ذاتی مسئلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں. ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو پھر اس میں وہ اس کے لیے ان کی بات ماننا ضروری ہے. سوال ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور کون سے عمل کرنے سے ایمان سے آدمی نکل جاتا ہے؟ ہاں جی، ایمان کیا ہے اور کون سے عمل کرنے سے ایمان جب اس کے سینے سے نکل جاتا ہے؟ اب بس جس کے بارے میں نص آئی ہو نا، ایمان تو آپ کو بتا دیں نا، جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے نا تو اس کو مسلمان بولتے ہیں. جو ہی آدمی نماز پڑھ دیتا ہے وہ اس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، عمل سے ایمان آتا ہے. ٹھیک ہے نا، عمل شرط ہے ایمان کے لیے. کوئی ایسا عمل اچھا، کرنے سے ایمان نکل جاتا ہے؟ ہاں تو یہ جس کے بارے میں نص آئی ہے نا، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان، یعنی کفر کے درمیان فرق کرنے والی حد فاصل وہ نماز ہے. ابھی جتنے منافق تھے وہ اپنے آپ کو یہ مسلمان ظاہر کرنے کے لیے وہ نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم یہ مسلمان شمار. اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کا انکار کرتا ہے، تو مثلا کوئی آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ خارج الملہ ہے. رسول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، میں جنگ کروں گا اس شخص سے جو فرق کرے گا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یار یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم تمکین کسی کو قوت دیتے ہیں تو سب سے پہلا کام نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے نا، اسی طرح یہ زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور پھر جہاد ہے، یہ سارے احکام میں ہے. یہ ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے. اب جس پہ کتنے لوگ ہیں جن پہ حج فرض نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جن پہ روزے فرض نہیں ہوتے، اب ان کو فدیہ دے، وہ بیچارے رکھ ہی نہیں سکتے. مسافر اب رکھ نہیں سکتا، اس کو فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں روزہ رکھے. یہ نماز ایسا مرحلہ ہے کسی حال میں معاف نہیں، بیمار کو بھی جی، اور پھر جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے تو وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لے، کسی حالت میں معاف نہیں. تو ایمان جو ہے نا، اس کو یہ اس کی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ جس کے 3 عمل ہوں وہ ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ لذت ہے ایمان کی، عمل کی لذت ہے. اب ہم میں نماز کی لذت نہیں ہے تو جس کو ایمان کی مٹھاس ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہے. دیکھو نا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے اسے سمجھ آتی کہ میں اللہ سے کیا باتیں کرتا ہوں، اور جو سمجھتا ہی نہیں وہ اپنے نماز میں بھی کاروبار کر رہا ہے، نماز میں بھی ملازمت کر رہا ہے، تو اس کی نماز میں اس دوسرے بھائی کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اس لیے اس کو سمجھنا. پچھلے درس میں بھی ایک بھائی نے توجہ دلائی تھی کہ ہماری نمازوں کی بہت اصلاح ہونے والی ہے، اور اس کی سب سے پہلے اصلاح وضو سے ہے. اپنے میرے بھائیوں، آپ کے ہر بھائی کے ہاتھ میں 90 نماز ہو. یہ ہم دوسری چیزیں خریدتے ہیں، یہ موبائل 1000 روپے کا موبائل خریدیں، یہ ہم نے نیٹ پہ باتیں کرنی ہو. میرے بھائیوں، جس رب سے ہم 24 گھنٹے بات کریں، کسی نیٹ کی ضرورت نہیں، کسی 1 ریال کی ضرورت نہیں، اور اس سے کیسے بات کریں وہ تو ہمیں طریقہ آنا چاہیے. سب سے پہلی چابی وہ وضو ہے، نماز کی چابی وضو ہے. وضو کو درست کرنا سیکھنا کرنا. انشاءاللہ اس موضوع پہ ایک مکمل لیکچر ہوگا. یہ شخص اب رمضان سے پہلے اس پہ لیکچر کروانا ہے انشاءاللہ. تو بھائی نے توجہ دلائی تھی. یہ وضو، نماز، 90 نماز. میں نے ابھی دیکھا تھا ایک بھائی، اب وہ رکوع کر رہا تھا. یہ رکوع کر رہا ہے. رکوع میرے بھائی جب تک آپ کی پشت سیدھی نہیں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا رکوع نہیں، لا رکوع کا کوئی نہیں جو اپنی پشت کو سیدھا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس طرح سیدھا پشت سیدھی، اور آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے. ٹھیک ہے. یہ وضو جو ہے یہ ایک نماز کی چابی ہے. اب وضو کر کے جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتا ہے. جب بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا کوئی وضو نہیں. بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف، اور پھر زبان کے گناہ معاف، آنکھوں کے گناہ معاف، جی، اور پھر پاؤں کے گناہ معاف. پھر جب دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے. کتنا پیارا عمل ہے. 5 وقت جس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھلیں تو اس کا ایمان بڑھے گا نہیں. یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ الایمان یزید و ینقص. ایمان جو ہے یہ کم بھی ہوتا ہے، یہ بڑھتا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح ایک صحابی تھے نا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ بازار میں جاتے ہوئے کہنے لگے نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو. اللہ، کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے، اللہ میرے بھائیوں اپنا ہم محاسبہ کیا کریں. یہ دنیا کے معاملات، اللہ شیخ صاحب کی باتیں بڑی پیاری سی خطبے میں کہ یہ جو دنیا کے مقصد کو کوئی پورا نہیں کرتی. دنیا کے جتنے مرحلے ہیں، اب آدمی اس مسئلے سے نکلتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ میرا معاملہ یہ درست ہوگا نا، میرا اقامہ بنے گا، پھر دیکھو میں پھر یہ سارے کام شروع کر دوں. میرا یہ نقل کفالہ ہو گیا، پھر دیکھو یہ میں بس یہ سارے کام شروع کر دوں. یہ سارے کام ادھر کے ادھر ہی رہ جاتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے ساتھ شرط لگا کے یہ باتیں نہ کہا کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ وَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. کچھ لوگ ہیں اللہ کے ساتھ شرط کے ساتھ عبادت کرتے، اور اگر نیکی ملے، بھلائی ملے تو بڑے مطمئن. اگر کوئی ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائے. پریشانی ایک طرف پریشانی ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ ہمارا اقامہ نہیں بنا، ہمارا نقل کفالہ نہیں ہوا، یہ ہوگا تو پھر ہم یہ قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. میرے بھائی یہ شیطانی سوچ. تو ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے. اب وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں منافق ہو گئے. حنظلہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے یہ سنا کہ یہ حنظلہ تم کیا یہ باتیں کر رہے ہو، کہا کہ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں اپنی بیوی بچوں میں جاتے ہیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے. تو یہ تو نفاق ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب معاملہ رکھا گیا تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی حالت رہے جو دینی مجلس میں، جس طرح الحمدللہ ہماری ان مجلسوں سے کیا نسبت میرے بھائیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس وہ کتنی بابرکت مجلس جس میں صحابہ، اللہ ہم تیری باتیں کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں ان کا ساتھ نصیب کر دے اپنی رحمت سے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ سنا تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے لصافحتکم الملائکہ، تو
تو پھر تمہارے ساتھ فرشتے بازاروں میں آ کے مصافحہ کریں۔ تو اس لیے میرے بھائی ایمان جو ہے عمل کے ساتھ بڑھتا ہے، جو ہی عمل کے میں کمی آتی ہے، اور وہی بندہ ہوتا ہے پہلی صف میں ہوتا ہے، جو ہی تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے پھر کوئی اپنا دوستوں میں سستیاں، نماز میں سستیاں، ایسا وہ پھر نماز میں کمی آ جاتی ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ جو ہے یہ ایک سیاہ دھبا ہے، جب گناہ کرتے کرتے وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر نیکی کی اسے چاہت نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ ہم سے وہ عمل کروا لے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ۔ سامعین محترم، یہ تھے فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم حفظہ اللہ۔ اللہ ان کے بند و نصائح پر عمل کی توفیق دے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ سب کے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی نیک مقاصد، جائز تمنا، ضروریات ہیں، اللہ ان میں ہمیں کامیابی اور کامرانی دے۔ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، گناہوں کے کفارے کا، دل پر سکینت کا اور رحمت کے شامل حال ہونے اور فرشتوں کے ساتھ گل مل کر بیٹھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آخر میں جن بھائیوں نے پرسوں کلاس اٹینڈ کیا ہے ان کے اطلاع کے لیے انشاءاللہ جمعے کو پکنک کا انتظام ہے ان کے لیے۔ تو اس کا پروگرام یہ ہے کہ جمعے کے فوراً بعد یہاں سودی سروس کے باہر سے گاڑی چلے گی، تو ان بھائیوں کو ترجیح ہوگی جنہوں نے کلاس اٹینڈ کیا ہے۔ اگر ان کوئی سیٹ بچ جائے تو پھر کوئی دوسرے انتظار میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو ان کا پروگرام یہ ہوگا کہ جمعہ پڑھ کے یہاں سے چلیں گے، کھانا وہاں کھائیں گے، عصر سے مغرب تک کھیل کود، تیراکی، نہانے وغیرہ کا سامان لیتے چلیں، پھر مغرب سے عشاء تک کچھ دینی مسائل وغیرہ، سوال جواب وغیرہ ان پر بھی انعامات دیے جائیں گے، پھر عشاء کی نماز کے وقت واپسی ہوگی۔ تو وہ کلاس کے بھائیوں سے ہر ایک دوسرے کو اطلاع کریں، اور ان میں سے جو جانا چاہتے ہیں وہ، اور جو نہیں جانا چاہتے ہیں وہ بھی بتا دیں تاکہ ان کے متبادل دوسروں کو لیا جائے۔ تو یہ اگلے جمعے کا پروگرام ہے، تو جو بھائی موجود ہیں وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع کریں۔ اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دیں اور بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔